مسلمانوں کے ساتھ جو قتل عام ہوا اسے ہم نے بھلا دیا، سیریا میں مسلمانوں کے ساتھ جو ہوا ہم نے اسے بھی بھلا دیا، لیکن بات کیا ہے ہم نے 72 شہیدوں کو ابھی تک بھولا نہیں ہے۔ اس کے پیچھے کی ریزن کیا ہے، اس کے پیچھے کا سبب کیا ہے؟ اگر آپ مجھ سے پوچھو گے تو میں ایک ذمہ دار مولوی ہوں، اپنے ضلع کا ایک ذمہ دار مولوی ہونے کی حیثیت سے میں آپ کو بتاتا چلوں، ہاں یہ بات صحیح ہے کہ ہندوستان، یہ بات صحیح ہے کہ امام حسین کی شہادت کے بعد تاریخ کربلا کے بعد بہت سے مارکے ہوئے، بہت سی لڑائیاں لڑی گئی، بہت سے ماتم کی مجلسیں سجی ہے، بہت سے لوگوں نے شہادتیں پائی ہے، بہت سے سارے لوگ شہید ہوئے ہیں، لیکن جتنی بھی شہادت ہوئی ہے حسین کے بعد جتنے لوگوں کا قتل ہوا ہے، حسین کے بعد جتنے فسادات ہوئے ہیں، آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیں، آپ ہسٹری کا اگر آپ اسٹڈی کریں گے آپ کو پتا چلے گا کہیں نہ کہیں اگر حسین کے بعد کسی نے اپنی جان کو دی ہے تو اپنے بیٹوں کو بچانے کے لیے، اپنے خاندان کے لوگوں کو بچانے کے لیے، اپنی جان کو بچانے کے لیے، جس نے بھی اپنی قربانی دی ہے اپنے بیٹوں کو بچانے کے لیے، اپنے خاندان کے لوگوں کو بچانے کے لیے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے، لیکن قربان جاؤ حسین کی عظمت میں، حسین نے اگر اپنی قربانی دی ہے اپنے بیٹوں کو بچانے کے لیے نہیں، حسین نے اگر اپنی قربانی دی ہے اپنے بیٹوں کو بچانے کے لیے نہیں، اپنی بیٹیوں کو بچانے کے لیے نہیں، اپنے خاندان کے لوگوں کو بچانے کے لیے نہیں، بلکہ اگر حسین نے اپنی قربانی دی ہے رول کو بچانے کے لیے، رول کو بچانے کے لیے، قانون کی حفاظت کے لیے، نظام کو بچانے کے لیے، تو جب تک وہ قانون زندہ رہے گا، سبحان اللہ، جب تک وہ قانون زندہ رہے گا، جب تک وہ رول باقی رہے گا، جب تک وہ نظام باقی رہے گا، قانون بچانے والے کو زندہ رکھا جاتا رہے گا، قانون بچانے والے کو زندہ رکھا جاتا رہے گا، جب تک وہ نظام باقی رہے گا، جب تک وہ رول باقی رہے گا، رول بچانے والے کو زندہ رکھا جاتا رہے گا۔ اب یہیں پہ رک کر کے میں حضرت عبداللہ امامی صاحب اللہ جو ایک اچھے نقیب بھی ہے، اچھے ادیب بھی ہے، ان کی نقابت کی ڈائری سے میں ایک جملہ لے کر آپ کی توجہ حاصل کرنا چاہیتا ہوں۔ یہیں پہ رک کے فرید القادری امجدی کو کہنے کی اجازت دیا جائے کہ اگر کوئی کسی قانون کی حفاظت کرتا ہے اپنی جان دے دیتا ہے تو جب تک وہ قانون باقی رہے گا قانون بچانے والے کو زندہ رکھا جاتا رہے گا۔ کچھ پہلے نے دیا جائے، حسین نے اگر اپنی جان دیا ہے اپنے بیٹوں کو بچانے کے لیے نہیں، اپنے خاندان کے لوگوں کو بچانے کے لیے نہیں، بلکہ مصطفیٰ کے نظام کو بچانے کے لیے، مصطفیٰ کی شریعت کو بچانے کے لیے، مسجدوں کی حفاظت کے لیے اگر حسین نے جان دیا ہے، مسجدوں میں ہونے والے خطبے کو بچانے کے لیے، مسجدوں سے ہونے والی اذان کو بچانے کے لیے، مجھے کہنے دیا جائے جب تک مسجدوں سے اذان کی آواز آتی رہے گی، جب تک مسجدوں سے اذان کی آواز آتی رہے گی حسین سنیوں کے سینوں میں زندہ رہیں گے۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا علی کا زیب حسین زندہ ہے، فاطمہ کا چین زندہ ہے، ورنہ پوچھ وقت کے ان بے زبان کتابوں سے، سنو اذان تو سمجھو حسین زندہ ہے، سنو اذان تو سمجھو حسین۔ حسین کی دلالی سے اپنی بات شروع کروں۔ مصطفیٰ کونین کی چچی ہے، حضرت عباس کی زوجہ محترمہ ہے، نام ہے ام الفضل۔ نام کیا ہے؟ ام الفضل۔ ام الفضل نام تو یاد کر لینا، پورے جلسے میں کم سے کم نام تو یاد ہو جائے گا،
میرے نبی کی چچی کا نام حضرت ام الفضل حضرت ام الفضل میرے آقا کی بارگاہ میں بڑی پریشان ہو کر کے آتی عرض کرتی ہے یا رسول اللہ میں نے بڑا بھیانک خواب دیکھا ہے یا رسول اللہ میں نے بڑا عجیب سپنا دیکھا ہے میرے آقا پوچھتے میری چچی تو نے سپنا کون سا دیکھا ہے خواب کون سا دیکھا ہے میرے آقا فرماتے چچی بتاؤ نا تم نے کون سا خواب دیکھا ہے حضرت ام الفضل فرماتی آقا میں رات کو سو رہی تھی یا رسول اللہ میں نے خواب یہ دیکھا کہ آپ کے جسم کا گوشت کاٹا گیا میری گود میں دیا گیا میرے آقا فرماتے کہ میری چچی اس خواب کی تعبیر یہی ہے کہ میری شہزادی فاطمہ کے یہاں بیٹا آنے والا ہے میری شہزادی فاطمہ کے یہاں بیٹا ہونے والا ہے اور اے میری چچی وہ بیٹا سب سے پہلے آپ کی گود میں دیا جائے گا وہ بیٹا سب سے پہلے آپ کی گود میں دیا جائے گا حسین ولادت کو سنے اور اپنے دل میں اپنے ذہن میں اپنے دل میں اپنی کوئی نہ کوئی نیت لے کر کے بیٹھے جائز نیت نیک مقصد آپ اپنے ذہن میں بیٹھا لیں حسین کی ولادت کے تذکرے کے صدقے میں رب آپ کی حسن نیت کو قبول فرما کر کے نیک مقاصد میں کامیابی عطا فرمائے گا بس تھوڑی دیر میں ام الفضل انتظار کرنے لگی جب نبی نے فرما دیا کہ اے میری چچی حسین کی ولادت ہوگی فاطمہ کے یہاں بیٹا آئے گا سب سے پہلے آپ کی گود میں دیا جائے گا اب حضرت فاطمہ حضرت ام الفضل انتظار کرنے لگی کب وہ گھڑی آئے گی کب وہ موقع آئے گا کہ حسین کی ولادت ہو فاطمہ کے یہاں بیٹے کا جنم ہو میری گود میں دیا جائے حضرت ام الفضل انتظار کر رہی دیکھتی کیا ہے کہ میرے آقا مسجد نبی میرے آقا کچھ پریشان ہے نبی یہ کونین کچھ پریشانی کے عالم میں میرے آقا کے پاس حضرت ام الفضل دوڑ کے آتی ہے نبی یہ کونین سے پوچھتی ہے یا رسول اللہ پریشان کیوں ہے آقا یہ آپ کے ماتھے پہ پسینہ کیوں ہے آقا یہ پریشانی کا سبب کیا ہے یا رسول اللہ پریشان کیوں ہے حضرت ام الفضل جب پوچھتی ہے مصطفیٰ کونین نے فرمایا کہ میری چچی جان اے میری ام الفضل اے حضرت عباس کی زوجہ محترمہ اے میری چچی جان میری نبوت کا علم کہتا ہے میری رسالت کا علم کہتا ہے کہ میری شہزادی فاطمہ کے یہاں بیٹا آنے والا ہے میری شہزادی فاطمہ کے یہاں بیٹا ہونے والا ہے اور اے میری چچی میں فاطمہ کا باپ ہونا میں فاطمہ کا باپ ہونا ہے میری چچی ایک شہزادی کے یہاں ایک بیٹی کے یہاں بچے کی ولادت کی گھڑی میں کوئی باپ جائے تو کیسے جائے کیونکہ اے میری چچی جان ایک بچے کی ولادت کی گھڑی میں باپ اپنی بیٹی کے گھر نہیں جا سکتا ہے پردہ حائل ہے اے میری چچی جان میں نہیں جا سکتا چاہو نہ چچی آپ دیکھ کے آؤ نا میری فاطمہ کی خیریت کیسی ہے میری شہزادی کی طبیعت کیسی ہے حضرت ام الفضل ہے دوڑتی ہوئی حضرت فاطمہ کے دروازے پہ آتی ہے دروازے کو کھٹکھٹاتی ہے اندر سے حضرت فاطمہ فرماتی ہے من رب الباب اس نے میرے دروازے کو کھٹکھٹایا کون ہو میرے دروازے پہ حضرت فاطمہ جب اتنا کہتی ہے حضرت ام الفضل کہتی ہے بیٹی دروازے کو کھولو نا میں کوئی اور نہیں بلکہ میں تمہاری دادی ام الفضل ہوں دروازے کو کھولو دروازہ کھولا گیا